حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی رسول ہے۔ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر کا جو بیت المال تھا اس کی نگرانی کی ذمہ داری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ جب وہ مال کے لیے پہرا دے رہے تھے تو ایک چور آیا اور بیت المال میں سے کچھ چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کروں گا۔ وہ چور گھبرایا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، میں بہت غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے معاف کر دو، میں پھر کبھی چوری نہیں کروں گا۔ اس کی حالت دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور پر رحم کھایا اور اسے چھوڑ دیا، کیونکہ صحابہ کرام بہت نرم دل ہوتے تھے اور معافی کو پسند کرتے تھے۔ صبح جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس نے اپنی غریبی کا مجھ سے اظہار کیا تو میں نے رحم کر کے ترس کھا کر اسے جانے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ چور تھا اور جھوٹا ہے، وہ کل رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری رات جب اس کی طاق میں تھے تو وہ دوسری رات چوری کرنے پھر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ چور رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ اب نہیں آؤں گا۔ رحم دلی کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر دوسری بار بھی ترس کھایا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو سارا معاملہ کہہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ جھوٹا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ لہٰذا تیسری رات پھر جب بیت المال پر پہرا دیا جا رہا تھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طاق میں بیٹھے، اور پھر جب وہ چور تیسری مرتبہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہنے لگے، اب تو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ پر اس چور نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت فائدہ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ وہ بولا، جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اگر تم اسے پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور انہیں چھوڑ دیا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا شوق رکھتے تھے، انہیں دنیا سے کوئی محبت نہیں تھی، وہ علم سیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ لہٰذا تیسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے قیدی کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ انہوں نے کہا، جیسا آپ نے کہا تھا کہ وہ تیسری مرتبہ بھی آئے گا، وہ تیسری مرتبہ آیا اور میں نے اسے پکڑ لیا، لیکن وہ مجھے کچھ علم کی بات سکھا کر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ، وہ چور تھا، جھوٹا تھا، مکار تھا، لیکن تم سے سچ کہہ گیا۔ یقیناً جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت میں ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ آیت الکرسی کچھ اس طرح ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ انشاءاللہ اسے پڑھے، شیطان قریب نہیں آئے گا۔